جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا اور تخلیق فرمانے کے بعد جنت میں داخل فرما دیا، اور ادھر شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ رسالت سے مردود قرار دے دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کس طرح پیدا فرمایا اور اماں حوا کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی شادی کیسے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا کی شادی کا حق مہر کون سا رکھا، اور ادھر عورت کے ذریعے شیطان دشمنی کا بدلہ کس طرح لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں کتنی دیر رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں لے کر آئے۔ آپ کو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تخلیق آدم کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لائے تو جنت میں اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں اور آسائشیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تنہائی محسوس کرتے اور اداس رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک عورت کو پایا جو ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی جیسے خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹا ہوا دیکھا تو ان کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھانے لگے، تو فرمایا، فرشتے عرض کی کہ ٹھہر جائیے، پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کر دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود و پاک پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے تھے، تب آپ نے پہلے ہی جنت کے مقامات پر جگہ جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم نام گرامی دیکھا تھا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام سے جنت کو سجایا تھا، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا نکاح ہوا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی تخلیق کے بعد بڑے آرام سے جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جتنا بھی وقت رہے، اس عرصے کے دوران ان دونوں پر جنت میں کسی بھی مقام پر جانے کی کوئی پابندی نہ تھی، سوائے شجر ممنوعہ کے۔ جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اس درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تو ادھر سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن رات کوششیں کرنے لگا۔ شیطان مردود کی خواہش یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور سزا کے مستحق قرار پائیں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے تاکہ ان دونوں کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی وہ بے پردہ ہو جائیں۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لباس جنتی لباس تھا اور ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا لباس جنتی درخت کے پتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا، اور شیطان روز ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا کہ وہ شجر ممنوعہ کے پاس جائیں اور جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا ہے وہ پھل کھائیں۔ چنانچہ شیطان ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پھل کھانے سے کیوں منع فرمایا کہ تم یہ پھل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندے رہنے والوں میں نہ بن جاؤ؟
کہ کس طرح تم ان فرشتے نہ بن جاؤ۔ چنانچہ شیطان کی یہ شیطانی باتیں سن کر اماں حوا سوچنے پر مجبور ہو گئیں اور آخرکار اللہ نے یہ پھل کھانے سے منع فرمایا کیوں ہے یہ سوچنے لگیں، جبکہ جنت میں کسی بھی اور جگہ پر جانے سے یا کوئی بھی چیز کھانے سے منع نہ کیا گیا تھا۔ شیطان لگاتار حضرت اماں حوا پر وار کرتا رہا اور پھر آخر شیطان کی کوشش رنگ لائی۔ شیطان نے حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگیں، ہم اس درخت کا پھل تھوڑا سا کھا لیں تو دیکھیں آخر اس میں ایسا کون سا راز چھپا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے مکمل طور پر منع کر دیا، لیکن پھر حضرت حوا کی مسلسل اصرار پر حضرت آدم بھی اس پھل کو کھانے پر راضی ہو گئے۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اس درخت کا پھل کھانے لگے۔ ان دونوں نے ابھی اس پھل کو پوری طرح چکھا بھی نہیں تھا کہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں اور وقت حضرت آدم اور اماں حوا بہت ہی پریشان ہوئے۔ وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے تاکہ ان پتوں کے ذریعے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکیں۔ جیسے ہی ان دونوں نے شجر ممنوع کا پھل چکھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اللہ کا یہ پیغام سنا تو خوف الہی کی وجہ سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتار دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ اب یہ دونوں ایک خاص مدت تک زمین میں ہی رہیں گے، جیسا تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا جبکہ اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پر تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان گندم کے دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کا کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ان دانوں کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت علامہ کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اس خطا کی معافی مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عرصے تک روتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام پر رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری سناؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آ گئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ پھر اسی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ارد گرد کعبہ کے طواف کیا۔ جب آپ نے طواف مکمل کر لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، لیکن طویل عرصے کی جدائی کی وجہ سے اور جسمانی بناوٹ کی تغیرات کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ اس وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ پیارے دوستو، یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں پہلی مرتبہ دنیا کی پہلی عورت کو حیض آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی کثیر اولاد ہوئی، اور اسی طرح شیطان نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے عورت کو ورغلایا، اور شیطان نیکوکاروں کو ورغلانے کے لیے عورتوں کا استعمال کرتا ہے۔